پرانے زمانے کی بات ہے، سندھ کے ایک سرسبز اور خوبصورت گاؤں میں ایک کسان سائیں بخش رہتا تھا۔ گاؤں کے کنارے دریا بہتا تھا، دریا کے پار ایک گھنا جنگل تھا اور اس کے بیچوں بیچ کھیت تھے جن میں سائیں بخش اور باقی گاؤں والے دن رات محنت کرتے تھے۔ سائیں بخش ایک تنہا شخص تھا، اس کی بیوی کئی سال پہلے فوت ہو چکی تھی اور اس کے بچے نہیں تھے۔ وہ اپنی مٹی کے بنے ہوئے چھوٹے سے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ بظاہر تو وہ ایک محنتی کسان تھا، لیکن اندر سے بہت لالچی تھا۔ اس کا دل ہمیشہ دوسروں کے مال و دولت کو دیکھ کر حسد کرتا۔ جب وہ دیکھتا کہ اس کے ہمسایہ اللہ وسایہ نئی گائے لے کر آیا تو دل میں کہتا، میں کب امیر بنوں گا، آخر قسمت کب میرا ساتھ دے گی۔ سائیں بخش کے دل میں یہ خواہش پگھلنے لگی کہ کسی طرح اچانک بہت سارا خزانہ مل جائے تاکہ وہ باقی عمر آرام سے گزارے اور گاؤں کے سب لوگوں سے اونچا نظر آئے۔ ایک دن سخت گرمی پڑ رہی تھی، سورج جیسے آگ برسا رہا تھا۔ سائیں بخش کھیتوں کو پانی دینے کے لیے دریا کے کنارے پہنچا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا اور پیاس سے نڈھال تھا۔ اس نے اپنے مٹکے سے پانی پیا اور پھر دریا کے قریب بیٹھ کر تھوڑا آرام کرنے لگا۔ اس کی نظر پانی میں ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ پہلے تو اسے لگا کہ سورج کی روشنی کا عکس ہے، لیکن جب وہ قریب گیا تو اسے حیرت ہوئی، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ پانی میں ایک چھوٹی سی سنہری مچھلی تیر رہی تھی۔ اس کی جلد بالکل سونے کی مانند چمک رہی تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ سائیں بخش نے اپنے کپڑے سے آنکھیں صاف کی تاکہ یقین ہو جائے کہ وہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا تاکہ مچھلی کو پکڑے، وہ بول پڑی، جی ہاں۔ مچھلی نے انسانوں کی زبان میں کہا، اے انسان، مجھے آزاد کرو، میں تمہیں انعام دوں گی۔ سائیں بخش چونک گیا، تم بولتی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ مچھلی نے نرمی سے جواب دیا، میں جادوئی مخلوق ہوں۔ قدرت نے مجھے ان لوگوں کی مدد کے لیے بھیجا ہے جو نیک دل اور رحم دل ہوتے ہیں۔ اگر تم مجھے آزاد کرو گے تو میں تمہیں 3 انعام دوں گی، مگر یاد رکھنا اگر تم نے لالچ کی تو تم سب کچھ کھو بیٹھو گے۔ سائیں بخش کا دماغ گردش کرنے لگا۔ اسے انعامات کی بات سن کر خزانے، سونے چاندی، زمینوں اور مال و دولت کے خواب آنے لگے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اگر یہ مچھلی واقعی جادوئی ہے تو کیوں نہ اسے قید کر لوں، اس سے خزانے کا راز نکلواؤں گا اور پھر زندگی بھر مزے کروں گا۔ اس نے اپنے مٹکے میں سے پانی نکالا اور جلدی سے مچھلی کو اس میں قید کر دیا۔ مچھلی نے تڑپ کر کہا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں خبردار کرتی ہوں، میرے ساتھ زبردستی کی تو انجام برا ہوگا۔ سائیں بخش نے ہنستے ہوئے کہا، اب تو تم میری قید میں ہو، یا تو خزانے کا راستہ بتاؤ یا میں تمہیں بیچ کر امیر بن جاؤں گا۔ اگلے دن سائیں بخش مچھلی کو مٹکے میں ڈال کر قریبی شہر کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں ایک مشہور جادوگر سے ملنے گیا جس کا نام سائیں ابدال تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ سائیں ابدال انسانوں اور جنات کی زبان سمجھتا ہے۔ جب سائیں بخش نے جادوگر کو مچھلی دکھائی تو وہ فوراً سمجھ گیا یہ عام مخلوق نہیں۔ اس نے سائیں بخش کو تنبیہ کی، یہ قدرت کی مخلوق ہے، اس سے زبردستی کرو گے تو آسمانی عذاب نازل ہوگا، اسے آزاد کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ مگر سائیں بخش نے کہا، مجھے خزانہ چاہیے، نہ کہ تمہاری نصیحتیں، تم بس اس پر منتر پڑھو اور اس سے راز نکلواؤ۔ سائیں ابدال نے کہا، تم چاہو تو ایک موقع اور لے لو، اگر آج رات تم اس کے ساتھ تنہائی میں دل سے معافی مانگو، شاید یہ تمہیں معاف کر دے اور انعام بھی دے دے۔ سائیں بخش نے رات کے وقت مچھلی سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اب وہ خاموش تھی، اس کی آنکھوں میں صرف غصہ اور دکھ تھا۔ اسی رات اچانک آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں، گرج چمک ہونے لگی اور پھر ایک زوردار بجلی دریا کے کنارے آ کر گری۔ سائیں بخش گھبرا کر باہر نکلا تو دیکھا اس کے کھیت جل چکے تھے، اس کی واحد گائے مر چکی تھی، گھر کی چھت بھی گر چکی تھی۔ سائیں بخش مٹکے کی طرف بھاگا مگر وہ خالی تھا، مچھلی غائب ہو چکی تھی۔ زمین پر ایک چمکتی ہوئی مچھلی کی چھوٹی سی سونے کی کھال پڑی تھی، جس کے ساتھ ایک ورق تھا جس پر لکھا ہوا تھا، جسے سب کچھ چاہیے ہوتا ہے وہ اکثر سب کچھ کھو دیتا ہے۔ قدرت کا راز نیکی، صبر اور قناعت میں ہے، لالچ میں نہیں۔
साईं बख्श को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कई दिन तक कुछ न खाया, न पिया और ना ही सोया। उसकी आंखें नम रहती थी। वो रोज दरिया के किनारे जाता और पुकार पुकार कर कहता, ऐ सुनहरी मछली, मैंने तुम्हें तकलीफ दी, मैं शर्मिंदा हूँ, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, मैं तौबा करता हूँ। मगर मछली कभी वापस ना आई। महीनों बाद साईं बख्श ने खुद को बदल लिया। उसने दोबारा खेती बाड़ी शुरू की, मगर अब लालच नहीं थी, सिर्फ मेहनत और दुआ। वो गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता, बुजुर्गों की खिदमत करता और हर मजलूम का साथ देता। लोग अब उसे साईं बाबा कहने लगे थे। वो एक दाना शख्स बन चुका था। उसने अपनी कहानी सबको सुनाई ताकि लोग उसकी तरह गलती ना करें।